بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان کا مبارک عشرہ رحمت و بھرا عشرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن، ماہ نزول مبارک قرآن پاک کے تعلق سے، نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان اور اس کی مبارک راتوں میں کیو ٹی وی پر ہمیں سعادت میسر آ رہی ہے۔ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو بھی تشریح کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا مطالعہ جاری ہے اور یہود کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کا بیان چل رہا ہے اور یہود کے کرتوتوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 59 سے 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی جو دشمنی یہود نے اختیار کر رکھی ہے تو نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے تم کس بات کی دشمنی رکھتے ہو؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ہم سے حسد کیے بیٹھے ہو۔ کس بات کی دشمنی ہے یا کس بات کی تم ضد رکھتے ہو؟ تمہارا معاملہ تو فسق اور فجور کا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر بات، اس سے بدتر جزا کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نافرمانوں کے لیے اور اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بدلہ تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قل هل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر بدلے اور جزا کا معاملہ جو اللہ کے ہاں ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بنا دیے بندر اور خنزیر یعنی سور، وعبد الطاغوت، اور ان لوگوں نے طاغوت کی عبادت یعنی پرستش کی روش اختیار کی۔ یہ ماضی کے مجرمین کا ذکر آ رہا ہے، کچھ یہود پر بھی سزائیں آئیں، ان کو بندر تک بنا دیا گیا۔ یہ ذکر سورہ اعراف میں 21ویں رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے بدترین سزا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور ہوا۔ اور وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی غلامی کی، یعنی اللہ رب العالمین اور پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کر سرکش قسم کے لوگوں کی بات کو مانا، تو یہ گویا کہ ان کی پرستش کرنا یا ان کی عبادت کرنا یا ان کی غلامی کرنے کے مترادف ہیں۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب اے مسلمانوں تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آئے تھے تو کفر کی حالت میں اور نکلے بھی تو کفر ہی کے ساتھ۔ یہود کی سازشوں کا ذکر ہے، ان کا خیال تھا کہ ہم مسلمانوں پر نفسیاتی طور پر کو حملہ کر دیں گے اور ان کو اسلام سے ایمان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو سازش کے طور پر آتے ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ داخل بھی تو کفر کے ساتھ نکلے بھی تو کفر کے ساتھ، ایک لمحے کو بھی ایمان ذرہ برابر بھی ان کے دل میں نہیں آیا۔ یہ ان کی سازش تھی یہود کی۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو کہ وہ تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور سرکشی کے کام میں اور حرام کھانے میں۔ محنتیں خوب ہو رہی ہیں، اسٹرگل خوب ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ اور بندہ مومن کی محنت کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں۔ زندگی کا مرکز و محور کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو پا لینے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسلام فرما برداری کی روش پر آنا۔ ہم بھی تنہائی میں غور کریں، تیزی تو ہمارے بھی بہت ہے، جذبات ہیں، جذبات کے اظہار کی باتیں ہیں، اور جناب ہر بندہ جو ہے وہ ایک بڑا انٹلیکچوئل بنا ہوا ہے۔ ذرا سوشل میڈیا پر چلے جائیں، ایک سے بڑا آپ کو، بڑے سے بڑا آپ کو جو ہے وہ تجزیہ نگار نظر آئے گا۔ بڑی محنتیں، بڑی انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی، بڑی بھاگ دوڑ ہوتی، بڑی اسٹرگل کی جاتی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ یہاں تو یہود کے طرز عمل کا ذکر آ رہا ہے، تیزی بڑی دکھاتے ہیں گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی پکار کی بات آئے تو بڑی سستی کا معاملہ ہوتا ہے۔ منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ سستی کرتے نماز کے معاملات کے اندر، اللہ کے دین کی اطاعت میں سستی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔
لبئس ما كانوا يعملون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں انہیں منع نہیں کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان لوگوں کے حرام کھانے سے. لبئس ما كانوا يصنعون، برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. یہ ہے اہم کام، نہیں عن المنکر، بدی سے روکنے کا فریضہ، جو کہ علماء کرام کا اصل کام ہے. علماء سو کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، لوگوں کی خواہشات کے تحت جو ہے وہ دین میں تبدیلیاں بھی کر دیتے معاذ اللہ. یہود کے علماء سو کا ذکر تو آ گیا. علماء حق کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ امت کے انبیاء کے وارث ہیں اور امت کے امام ہوا کرتے ہیں، اور ان کا کام ہے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. تو بنی اسرائیل کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، کیوں ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے نہیں روکتے، اور ان کے اعمال تو بہت برے. حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ اول علماء یہود نے روکنے کی کوشش کی، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے روکنا چھوڑ دیا گناہوں سے، اور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، یہاں تک کہ لوگ تو گناہوں میں مبتلا ہوئے، ان کے علماء بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ نہیں عن المنکر کا فریضہ بڑا اہم ہے، اگر اس کو انجام نہ دیا جائے تو بندہ خود منکرات میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھائے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ تو ان بدبختوں نے، ان بد نصیب قسم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اچھا اللہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، استغفر اللہ. یا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ بند ہو گیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ. غلت ایدیہم، فرمایا گیا باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ. ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت الفاظ ان کے لیے کہے جا رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کا رویہ اختیار کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی ذات کے بارے میں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو دونوں کشادہ ہیں. ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یہ متشابہات میں سے ہے. وہ اللہ کی ذات ہے جیسا کہ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. خوب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، خوب عطا فرما رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بلا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور جو آپ پر اے نبی علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس سے ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر ضرور بڑھے گا. بات کیا ہے؟ حسد میں مبتلا ہے اور تعصب میں مبتلا ہے، تو جتنی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ وحی عطا فرما رہا ہے، ان کی بغض میں، عداوت میں، سرکشی میں، کفر میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض کو رکھ دیا. یعنی اللہ کے پیغمبروں کی جب مخالفت کی بات آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ وحی کی مخالفت کی بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دشمنی اور بغض ان کے اندر قیامت تک کے لیے رکھ دیا. خود یہود کے اپنے قبائل جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، ان میں بھی آپس میں جو ہے وہ جنگوں کا معاملہ رہا، اور عموم کے اعتبار سے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے درمیان بغض و عداوت کے معاملات موجود رہے ہیں. یہاں خاص طور پر یہود کا ذکر ہے. فرمایا کلما اوقدوا نار الحرب اطفأها اللہ، جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. کس قدر سازش انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا. اور آپ اور ہم جانتے ہیں سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا موقع، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، خوب انہوں نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھایا اور ایمان والوں کی حفاظت فرمائی. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیتے اور نعمت کے باغات میں ضرور داخل کرتے. اگر ایمان اور تقوی کی روش پر آ جائیں. اب ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، یہ ہے اصل بات. ایمان لا کر تقوی کی روش پر آ جائیں، اللہ کی نعمتوں کے مستحق بنیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے، مراد احکام کا نفاذ. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. کیا مطلب؟ اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرماتا، زمین سے بھی خزانے کھول دیتا. یہ اہم نقطہ ہے اقامت دین کے حوالے سے، نفاذ دین کے حوالے سے. گزشتہ آیات میں شریعت کے نفاذ کا موضوع بار بار تفصیل سے ہمارے سامنے آ گیا. اب برکتیں بتائی جا رہی. اگر تورات اور انجیل کے احکام کا نفاذ کیا جاتا، اللہ آسمان سے بھی خزانے عطا فرماتا، زمین سے بھی خزانے عطا فرماتا.
البتہ آج نہ تورات ویلڈ کتاب ہے نہ انجیل ویلڈ کتاب ہے. آج ویلڈ کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم ہے، اور اس قرآن حکیم کے احکام کے نفاذ کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک غیروں سے ہم تعلقات استوار رکھنا چاہیں گے، غیروں پر بھروسہ کرنا چاہیں گے، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. آج مسلم ممالک کا حال ہمارے سامنے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے پینگے بڑھانا، ان سے تعلقات استوار کرنا، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا. اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے، اللہ کے احکام کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے، اللہ کی کتاب کے احکام کے نفاذ کی محنت میں لگیں گے، اللہ آسمان سے بھی خزانے عطا فرمائے گا، زمین سے بھی خزانے عطا فرمائے گا. زمین پر بسنے والے انسان، یہ مخلوق، یہ خود اللہ کے محتاج ہیں. یہ محتاج ہمیں کیا دے دیں گے؟ جی کل نفع نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مگر ہم ماننے والوں کے لیے اصول کیا ہے؟ تم اللہ کی شریعت کو نافذ کرو، ہم تمہیں آسمان سے بھی خزانے عطا کریں گے، زمین سے بھی خزانے عطا کریں گے. یہ آج ہم سے گویا کہ تقاضا کیا جا رہا ہے. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت تو راہ راست پر ہے، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو پھر نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر برے کام کرتے ہیں. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور یہاں اہل کتاب کا مزید ذکر ہے، شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر شریعت نافذ کرنے کی بات نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے. قرآن پاک عطا ہو رہا ہے، اس کی تبلیغ کر دیجئے، اس کو پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت یعنی پیغام کے پہنچانے کا حق ادا نہ کیا. حضور نے تو پیغام پہنچا دیا، حضور نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا، اللہ هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام کم و بیش 1.25 لاکھ کی تعداد میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا. تو حضور تو پہنچا گئے. اب ہمیں گویا کہ کہا جا رہا ہے اگر قرآن پاک کو پہنچانے کی کوشش نہ کی، اس کے پیغام کو نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا. ہاں نبوت ختم ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبریں آنا، نبون خبر کو کہتے ہیں، وہ وحی آنا دروازہ بند ہو گیا. پہنچانے والا کام، رسالت والا کام، پہنچانے والا کام ختم نبوت کے بعد امت کے کاندھوں پر ہے. قرآن کی تبلیغ کی جائے، قرآن کو پیش کیا جائے، قرآن کو پھیلایا جائے، قرآن کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جائے. ہاں زبان سے بھی اور عمل سے بھی، اور قرآن پاک کے احکام کے نفاذ کے ذریعے بھی، یہ آج ہم سے تقاضا ہے. تو بالفرض اگر آپ نے نہ پہنچایا، قرآن پاک کو اس کی تبلیغ نہ کی تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا لوگوں کے مقابلے میں. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی معجزانہ طور پر بھی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی، لیکن حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم نہ کرو. یہ قرآن آج ہمیں کلام کر رہا ہے تورات اور انجیل کے تعلق سے، مگر تورات اور انجیل تو ویلڈ کتابیں نہیں. ان سے کہا کہ تورات قائم نہیں کرتے، کوئی حیثیت نہیں، انجیل قائم نہیں کرتے، کوئی حیثیت نہیں. آج ویلڈ کتاب کون سی؟ پھر دوبارہ بات آ رہی قرآن حکیم. تو یہ گویا قرآن کریم والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے قرآن والو، گویا کہ اگر تم قرآن کو قائم نہیں کرتے، قرآن کے احکام کو نافذ نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہیں. یہ ہے قرآن حکیم. ہم تو بڑے مزے سے بس قرآن پاک کی تلاوت کر لی، قرآن پاک کا ثواب لے لیا، قرآن پاک کی تکمیل کر لی، ثواب ملتا ہے کوئی شک نہیں، مٹھائی تقسیم کر دی، اس کے بعد یہ جاؤ اور وہ جاؤ. کہاں ہے قرآن کا نظام؟ کہاں ہے قرآن کے احکامات؟ کہاں ہے قرآن حکیم کی عطا کردہ شریعت، اس کے احکامات کا نفاذ ہے؟ نہیں ہے نا. تبھی تو ذلت اور رسوائی. اور جو ملک 75 برس سے لے کر بیٹھے ہیں، اکھاڑ پہ چھاڑ بھی چلتی رہے، وہ آ جائے تو وہ چلا جائے، اس کو لے آؤ تو اس کو بھجوا دو، اس چکر میں سارے لگے ہوئے ہیں. اللہ کی شریعت اللہ کی زمین پر نافذ ہو، کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ مجھ سمیت کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ تو یہ قرآن اپنی تلاوت کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور یہ قرآن اپنی اقامت، اپنے احکام کا نفاذ بھی چاہتا ہے، جس کی ذمہ داری آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک کہہ رہے نو، یو ہیو نو ویلیو ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
no say in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala unless you establish the deen of Quran, deen of Allah subhanahu wa ta'ala and the commandments of the Quran Hakim. Allahu Akbar. تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہ کرو. یہ آج ہم سے مخاطبت ہو رہی. کیا اچھا بات مجھے پتہ ہے تلخ کر رہا ہوں میں, I understand this, بڑی سخت بات کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے. ہم تو میٹھی میٹھی باتیں سننے کی قابل ہے نا, بس میٹھی میٹھی باتیں لونیاں سنتے رہو, ستیہ ناس قوم کا ہوتا رہے, ظلم و ستم ہم بڑھتا رہے, ذلت اور رسوائی بڑھتی رہے, لونیاں میٹھی میٹھی اس قوم کو دی جاتی رہے. بھائی اللہ کا کلام اٹس ناٹ اے جوک, وی آر انڈرسٹینڈنگ دا قرآن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ مذاق نہیں ہے کوئی, یہ اللہ کا حق سچا کلام ہے. آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ مقام آئے گا تو یہ کلام ہوگا. جب بشارتوں کی بات آئے گی بشارتیں بھی سنا رہے, جنت کا ذکر آ رہا, اس کی نعمتوں کا ذکر بھی کریں گے, لیکن یہ بھی تو سنیں جو اللہ کا کلام ہمارے سامنے باتیں رکھ رہا ہے. فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے جو آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ بات بار بار آ رہی. ایک سمپل مثال لے لیں, ایک آدمی کا معدہ اسٹمک صحیح کام کر رہا ہے, تھوڑی سی غذا ملے گی, سارا جسم کے اعضاء کا معاملہ فنکشن کرنا شروع کر دیں گے, بلکہ فنکشن چلتا رہے گا. اور اگر معدہ ڈسٹرب ہو تو بہترین غذا بھی دیں گے تو گڑبڑ بڑھتی چلی جائے گی. طلب و طلب سچی ہو, 2 آیات بھی قرآن پاک کی ملیں گی, ہدایت ملتی چلی جائے گی. اور اگر تکبر اور تعصب اور حسد اور ضد اور دنیا پرستی بھری ہوئی ہو, جیسے کہ یہود و نصارہ کا ذکر آ چکا, تو پھر کفر بڑھے گا, سرکشی بڑھے گی. یہ بات بار بار آ رہی ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین, پس آپ غم نہ کریں کفار کی قوم پر. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابئین ہوئے اور نصارہ, جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک, ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 ہے. ایسی بات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہم پڑھ چکے. ہر دور میں جو رسول موجود, ان پر جو ایمان لائے, پھر اللہ تعالیٰ کو بھی مانے, آخرت کو مانے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہر دور کے اعتبار سے. اب اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اگر نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ایمان کا دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہے. اب دور ہے محمد مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ جڑے گا نبی مکرم علیہ السلام سے, تو جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہے نجات پانے والے. ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا, بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, پھر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اس حکم کے ساتھ جو ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے, فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون, تو ایک فریق ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو قتل کر ڈالتے تھے, معاذ اللہ شہید کرتے تھے. یہ ان کے جرائم پہلے بھی ہم پڑھ چکے, انبیاء تک کو انہوں نے شہید کیا یہود نے. آج بھی زمین پر یہ سب سے بڑی ظالم قوم ہے جس نے اپنے نبیوں تک کو شہید کیا ہے, اور ان کی کتابیں ان کو یہ ظلم اور ستم کرنا, لوگوں کو ہڑپ کرنا ان کا مال سکھاتی ہیں. یہ بات ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تفصیل سے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ کوئی خرابی نہ ہوگی, پس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی, ان کی توبہ قبول فرمائی. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ, پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب دیکھنے والا اس کو جو وہ کرتے ہیں. اللہ نے نظر کرم بھی فرمائی, بخشش بھی فرمائی, موقع دیا, مہلت دی, مگر پھر اندھے بہرے ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اب نصارہ کے غلط عقائد کا ذکر ہے اور اس کا رد کیا جا رہا ہے. گاڈ انکارنیشن کا کانسیپٹ کہ خدا نے ہی عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی, استغفر اللہ معاذ اللہ, اس بھونڈے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے, معاذ اللہ. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم, اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تم مجھے خدا کیوں قرار دیتے ہو, معاذ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی تو کیوں ان کو خدا کا درجہ تم دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام, مگر تم ان کو خدا کیوں قرار دیتے ہو, معاذ اللہ. بھونڈا عقیدہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار, بے شک جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے.
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ تو ہوا گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اگلی بات ہے تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی، تین کا تصور، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا، اور ایک ایک خدا اپنی اپنی جگہ، استغفر اللہ، اس کی نفی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، استغفر اللہ۔ وہ تین الگ الگ بھی خدا اور تینوں مل کر بھی ایک خدا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، اور معبود واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان لم ينتهوا عما یقولون، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، پس وہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی حضور اور اس سے بخشش گناہوں کی کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر، اللہ فرما رہے توبہ کیوں نہیں کرتے، بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ کس بات پر توبہ کریں؟ اپنے غلط عقائد پر۔ کون دعوت دے گا؟ ہم مسلمانوں نے دعوت دے دی نا، بڑے آرام سے کہتے ہو فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا۔ ان کو حق پہنچانا، ان تک صحیح بات کو پہنچانا، حق کی دعوت پریزنٹ کرنا کس کا فرض ہے؟ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ تو امت یہ کام باعلاش کرے گی تو ان تک میسج پہنچے گا، تو پھر یہ توبہ بھی کر سکیں گے۔ تو صرف الزام لگانا کافی نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہمارے اگر مسیح بھائی بہن اگر ہماری مجلس دیکھ رہے ہوں، یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، اس محفل میں شریک ہوں، جیسے کہ بعض لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ذرا قرآن پڑھیں، اللہ اکبر، کیا ٹریبیوٹ ہے اور کیا چوائس آف ورڈز ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ بی بی مریم سلام علیہا کے لیے۔ آگے بعد میں ذکر کریں گے، بی بی مریم کے نام پر تو قرآن پاک کی سورت بھی موجود ہے، اللہ اکبر۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ، سبحان اللہ، بہت بڑی سچی خاتون۔ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کبھی غور کیجئے، بڑا عجیب جملہ آ رہا ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں، روزمرہ کے جملے ہیں، یہ قرآن پاک میں آ رہے ہیں۔ ناشتے کا ذکر نہیں آیا، کھانے کا ذکر آیا۔ ہاں ایک ناشتے کا ذکر بعد میں آ جائے گا، وہ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ جملہ قرآن پاک میں کیوں آ رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کانا یأکلان الطعام، تین سادے الفاظ اور شرک کی نفی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، بی بی مریم کھانا کھاتی تھی، ان دونوں کو خدائی کا درجہ دے دیا گیا، خدا کی خدائی میں شریک کر دیا گیا۔ ارے جو کھاتا وہ تو محتاج ہے، اللہ اکبر، اور محتاج معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی جان لیں، جو تین کا تصور ہے، تثلیث کا تصور ہے، معروف تو ہے، گاڈ دی فادر، گاڈ دی ہولی گھوسٹ، گاڈ دا سن، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور اللہ، تینوں مل کر خدا، اور تینوں اپنی جگہ ایک خدا، استغفر اللہ۔ ایک اور تصور، وہ بہت بھونڈا تصور ہے، خدا اور مریم اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا اور تینوں الگ الگ خدا، استغفر اللہ۔ یہ بی بی مریم کو بھی اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا۔ اللہ نفی فرما رہے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ایک لقمہ جو وجود میں جاتا ہے، میں اور آپ بندے کتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتوں اور قدرتوں کے خزانوں کے، کس قدر محتاج ہیں۔ محتاج معبود اور خدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کان یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، بھلا دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے دلائل کو بیان کرتے ہیں، پھر بھلا دیکھو یہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کی مت ماری گئی ہے کہ ان کو خدا کی خدائی میں شریک کر رہے ہیں، بی بی مریم سلام علیہا کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو بھوک بھی لگتی تھی، جن کو پیاس بھی لگتی تھی، جو آرام بھی کرتے تھے، اور ان کو خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، معاذ اللہ۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو۔ ایسی بات ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، غلو نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی فرمایا کہ غلو نہ کرو۔ غلو کرنے کی وجہ سے پچھلی قومیں اور امتیں برباد ہو گئیں۔ غلو کیا ہے؟ کسی شے کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا۔ تو عقیدے میں غلو نہ ہو، عمل میں غلو نہ ہو، دین کے امور میں غلو کا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ اہل کتاب میں تو بگاڑ آیا تھا، ہمیں رہنمائی دی جا رہی کہ یہ کام نہ کرو۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثير وضلوا عن سواء السبیل،
اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سے کو گمراہ کیا اور خود بھی بہک گئے سیدھے راستے سے۔ یہ ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ پچھلے بھی کچھ لوگ تھے جو بہک گئے تھے، تو بتایا گیا ہے تاریخی اعتبار سے کچھ یونانی فلسفوں میں بھی تثلیث یا ٹرینٹی یا تین کا تصور موجود تھا، اور مصر کے علاقے میں بھی کوئی تثلیث کا تصور موجود تھا۔ تو وہ روح کے بارے میں، مادے کے بارے میں، خالق کے بارے میں یہ کچھ بگڑے ہوئے تثلیث کے تصورات ماضی میں بھی رہے، کچھ انہی کی نقل اختیار کرنے کے چکر میں ان لوگوں نے بھی تثلیث کے عقیدے اختیار کیے۔ فرمایا وہ پچھلے بھی گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اگر تم بھی تثلیث جیسے بھونڈے عقیدے پر رہتے ہو تو گمراہی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔